Is it started? स्टार्ट हो गया? ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबको लेट्स टॉक पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट हुमा फहद एंड दिस इज योर वेरी ओन स्पेस टू ब्रिंग आउट योर इनसाइट्स, स्टोरीज एंड कॉन्वर्सेशंस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे। हर वो लफ्ज़, हर वो बात जो हम अदा करते हैं, जो हम दूसरों से कहते हैं, वो ताकत रखती है। आपने आमिर खान की मूवी तारे ज़मीन पर तो देखी होगी। उस मूवी में एक डायलॉग है जो आमिर खान अपने स्टूडेंट के फादर से कॉन्वर्सेशन करते हुए वो बताते हैं कि सोलोमन आइलैंड के बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में वो मूवी देखते हुए मुझे भी तब नहीं आइडिया था कि सोलोमन आइलैंड्स कहाँ है और उसकी ऐसी क्या खसूसियत है कि जो आमिर खान अपनी मूवी में उसका तज़किरा कर रहे हैं। आमिर खान उस सोलोमन आइलैंड के बारे में क्या कहते हैं, बेहतर ये है कि आपको उस वीडियो का एक क्लिप दिखा दिया जाए। आप वीडियो का क्लिप देखिए और फिर वापस आते हैं दोबारा। नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध चप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना। ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। सोलोमन आइलैंड्स एक ऐसा जजीरा है जहाँ पे लोग जिस दरख्त को काटने का इरादा रखते हैं और उसको वो किसी आरी या किसी और मशीन से नहीं काटते, वो उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उस दरख्त को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये रिचुअल सोलोमन आइलैंड्स में ज़माना कदीम से चली आ रही है। कुछ अरसे तक वो ये रिचुअल दोहराते हैं उस दरख्त के साथ और फिर फाइनली कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्ते तक वो दरख्त जो है वो अपने आप ड्राई होना शुरू हो जाता है और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है ना हैरत की बात। तो दोस्तों, तारे ज़मीन पर आमिर खान के अदा किए गए इस डायलॉग का मतलब तो शायद आप उस वक्त ना समझे हों मेरी तरह, लेकिन बाद में इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि वाकईतन ऐसा है। उस जजीरे पे मौजूद लोग वाकईतन ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उसके रिजल्ट के तौर पर वो उस दरख्त से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। हम आज की एपिसोड में भी इसी चीज़ पर बात करेंगे, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हम में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि सिर्फ अल्फाज की ताकत से, सिर्फ बुरा भला कहने से एक हरा भरा दरख्त आखिर कैसे गिर सकता है। तो
اس چیز کو ایکسپلین کیا بہت سے ریسرچرز نے, ایون سائنٹسٹ نے, اور ان میں ایک بہت مشہور کتاب ہے بروس لپٹن کی, دا بایولوجی آف بلیف. دس از ناٹ اے میریکل, دس از دا انفائنائٹ پاور آف آور مائنڈ اینڈ دا پاور آف آور سب کانشیس. دوستو, ہمارے ذہن کے 3 لیئرز ہوتی ہیں, کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ. اور ان تینوں لیئرز میں سے سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہمارے کانشیس مائنڈ سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں جو لاشعور میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان کا اثر ہماری زندگی پر تا دیر رہتا ہے. ایوری ایموشن ایکٹیویٹس اے کیمیکل رسپانس ان یور باڈی. پازیٹیو ایموشنز ہوں گے تو وہ ہمارے اندر اچھا محسوس کرنے کے ہارمونز کو ایکٹیویٹ کریں گے, اور اگر نیگیٹو ایموشنز ہوں گے تو وہ ہمارے اندر سٹریس ہارمونز کو اگنائٹ کریں گے. پچھلے دنوں اسی بات کو لے کر آئیکیا نے ایک دلچسپ تجربہ کیا کہ کیا پودوں پر ہمارے کہے گئے الفاظ اور رویوں کا اثر ہوتا ہے. آئیکیا نے لیے جناب 2 پلانٹس اور انہیں ایک اسکول میں رکھا گیا, اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہا گیا کہ وہ ان پلانٹس کے پاس آ کر ایک پلانٹ کے بارے میں بہت نیگیٹو ریمارکس دیں اور ایک کے بارے میں پازیٹیو ریمارکس. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. ایک ماہ بعد سامنے آنے والے ریزلٹس بہت حیران کن تھے. وہ پودا جس کی تعریف کی گئی تھی بہت خوبصورتی سے بڑھ گیا تھا, اور جس پودے کو مسلسل نیگیٹو باتیں کی گئی تھیں وہ مرجھا چکا تھا. دوستو, یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سے پیرنٹس اور ٹیچرز بھی اپنے بچوں کو بے شک ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہی صحیح ان پر بے جا تنقید کرتے رہتے ہیں. جب ہم کسی شخص کو مسلسل ٹاکسک ورڈز, ٹاکسک بیہیویئر کے ساتھ ڈمپ کرتے رہتے ہیں تو یا اس کو دھمکاتے ہیں, اس کے لیے انسلٹنگ ورڈز یوز کرتے ہیں, تو یہ سیکریشن آف ریکوائرڈ اسٹریس ہارمونز کا باعث بنتا ہے. ہمارے جسم میں ایسی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسٹریس ہوتے ہیں, ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں. مجھے 1930s میں کی گئی ایک اسٹڈی یاد آئی جو کی گئی تھی کیتھولک ننس پر. آلموسٹ کوئی 80 کے قریب ننس پہ یہ اسٹڈی کی گئی. اچھا, ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی زندگی پر ایک مضمون لکھیں جس میں بیشتر واقعات ان کے بچپن کے ہوں, اور انہوں نے ایسا کیا. کچھ 60 سال کے بعد یونیورسٹی آف کینٹکی کے 3 سائیکالوجسٹ نے ان کے لکھے ہوئے مضامین کو اپنی ایک اسٹڈی میں شامل کیا, تو یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ وہ نرسز جنہوں نے اپنی زندگی کے مضمون میں اپنی زندگی میں پیش آنے والے خوشکن لمحات کا ذکر زیادہ کیا تھا, وہ ان نرسز کے نسبت 10 سال زیادہ جی گئیں جنہوں نے کہ اپنی مضمون میں اپنی زندگی کی اداسیوں اور ڈپریشنز کے بارے میں ذکر کیا تھا. اس اسٹڈی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں خوش رہنا اور زندگی کا لمبا ہونا آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. دوستو, اچھے ادا کیے گئے الفاظ, اپنے بارے میں مثبت سوچنا اور اچھا ماحول ہماری زندگی کی کوالٹی کو ہی بہتر نہیں بناتا بلکہ ہماری زندگی کو بڑھانے میں بھی معاون ہے. ہماری اسکول میں ایک بہت شفیق استاد ہوا کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جب بھی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ کسی سوال کا غلط جواب دیتا تھا تو انہوں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ یہ جواب غلط ہے. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ آپ درست جواب کے بہت نزدیک ہو, کیا آپ ایک اور دفعہ کوشش کر سکتے ہو. یا کسی طالب علم کے غلط جواب دینے پر وہ یوں کہا کرتی تھیں کہ یہ جواب درست ہے لیکن کسی اور سوال کے لیے, اس سوال کے لیے دوبارہ سے کوشش کریں. تو دوستو, حوصلہ دینا ایک استاد کا کام ہے. تو دوستو, ایک استاد کا کام دراصل حوصلہ دینا ہی تو ہے. سیکھتا تو انسان زندگی کے تجربات سے بھی ہے, کتابوں سے بھی ہے. اصل گر ایک استاد کا اپنے شاگرد کو زندگی میں آگے بڑھتے رہنے اور اس کی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے لانا ہے جو شاید ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا. میں اپنی زندگی میں
اپنے ان تمام اساتذہ کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچنے میں میری مدد کی. آج اگر میں کوئی لفظ ادا کرتی ہوں یا کسی بھی دوسرے شخص سے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتی ہوں تو میرے والدین کے بعد اساتذہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں کردار ادا کیا. تو دوستو، آج کی آخری بات سے پہلے ایک اہم بات، اور وہ یہ کہ آج کی ویڈیو کا کانسیپٹ بھی مجھے میرے ایک بہت ہر دل عزیز استاد کی طرف سے تجویز کیا گیا، جن کا نام ہے مس قرۃ العین صاحبہ. صرف میرے لیے ایک استاد ہی نہیں بلکہ ان کی میرے لیے مادرانہ محبت، ایک بہترین دوست کی طرح ہمیشہ سے ان کا ساتھ، اور ایک بہن کی طرح سے ان کی شفقت ہے، وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے. اینیوا جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے لیے ڈھیر ہا محبت اور تادم زندگی آپ کے لیے بہت زیادہ شکریہ. سو دوستو، آج کی آخری بات، تھنک پازیٹیولی، اسپیک انکریجنگلی اینڈ بلیو ان یور سیلف. جب تک سانس ہے تب تک حوصلے اور زندہ دلی سے جیتے رہیے. Stay open-hearted, stay curious, and let the conversation continues.